نے 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن فائل کی ہے. وہ 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے. پہلی جب یہ کمیشن کا اجلاس ہوا ہائی کورٹوں کے سلسلے میں تو ہم نے وہاں ایک آبجیکشن اٹھایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پروسیڈنگ پوسٹپون ہو. اس پہ ووٹنگ ہوئی، بائی میجارٹی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم پروسیڈ کریں گے. لہٰذا ہائی کورٹ کی ججز کا تعین ہوا اور تھرو آؤٹ پروسیس میں ہم شامل رہے. آج پہلا دن تھا جس میں سپریم کورٹ کی ججز کا تعین ہونا تھا. اس کے سلسلے میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے کمیشن کے 2 جج ممبران صاحبان ہیں، منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب، انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس لیٹر میں ان کی استدعا یہ تھی کہ ان پروسیڈنگ کو آج پوسٹپون کرے. اسی طرح سے ایک لیٹر علی ظفر صاحب نے لکھا تھا، جو علی ظفر صاحب نے خود لکھا تھا، اور مجھے بھی اس لیٹر کا کل پتہ چلا تھا جب علی ظفر صاحب نے اس کو فائل کیا بیفور دا کمیشن، اور کمیشن میں نے اس کو انڈورس کیا. اور ہمارا یہی کہنا تھا کہ جو کمیشن کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے اس کو پوسٹپون کیا جائے. آج 2 جج صاحبان نے بھی ان سے سلسلے میں ریکویسٹ کی تھی. ہمارا بھی صرف استدعا اتنا ہی تھا کہ چند دنوں کے لیے اس پروسیڈنگز کو پوسٹپون کرے. چونکہ وہ پوسٹپون نہیں ہوئے لہٰذا ہم دونوں نے اس میں اپنی شرکت نہیں کی. باقی قانون آئین کے مطابق اگر پروسیڈ کرنا ہے تو جج صاحبان اب پروسیڈ کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری. لیکن ہم نے ایز اپوزیشن ممبرز سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور اس کا ایک اور اس کا ایک اور جو وجہ تھی، جو بیسک وجہ تھی، بنیادی وجہ ریکویسٹ کرنے کی کہ اس کو پوسٹپون کیا جائے، وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینیورٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کون سا جج سینئر ہے، وہ جو کہ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں یا جو ایگزسٹنگ حال میں جو ججز ہیں وہ. تو سینیورٹی کا ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک یہ سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ میٹنگ پوسٹپون کی جائے، کیونکہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے سینئر ججز کو آپ نے سپریم کورٹ لے کے آنا ہے، اور کون سے جو جج ہیں جو بعد میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آ جاتے ہیں سپریم کورٹ تو بعد میں کون چیف جسٹس بنے گا. وہ چونکہ سینیورٹی کا ایشو پینڈنگ ہے تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی. بہرحال وہ نہیں مانی گئی، تو ہمیں یہی انسٹرکشنز تھیں کہ ہم اس میں پھر پارٹیسپیٹ نہ کریں، حصہ نہ لیں. اب وہ فیصلہ تو بہرحال ہوں گے آج، لیکن ہم نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ یہ پوسٹ پون کی ریکویسٹ کے بعد ہم رہے. ججوں نے بھی بائیکاٹ کیا ہے، کچھ ججوں بائیکاٹ کی بات نہیں ہے، پارٹیسپیشن کی بات ہے. اور وہ ہے تو 2 جج صاحبان نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. کیا جی ہاں، انہوں نے تحفظات ریکارڈ نہیں. دیکھو، تحفظات کی ہم نے بھی تحفظات کی بات نہیں. جو اندر پروسیڈنگز ہو سکتی ہے آبویسلی ہم انڈر اوتھ ہے، وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، وہ اس کو نہیں بتا سکتی کیا ڈسکشن ہوئی. لیکن یہ ضرور ہے، وہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی آئے گا کہ 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اچھا صاحب، وکلا تنظیمیں احتجاج کر رہی ہے، آپ تو اپوزیشن جماعت، اب آپ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے فیوچر کے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف فیوچر کا لائحہ عمل بھی دے چکی ہے، اور ہم آئین اور قانون کے مطابق 27 سال سے اپنا اسٹرگل کنٹینیو کر رہے ہیں. آئندہ بھی اپوزیشن کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. وہ اسٹرگل انشاءاللہ تعالی ہمارا کنٹینیو ہوگا. وکلاء صاحبان کا ایک انڈیپینڈنٹ بھی چل رہا ہے، ہم ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ آج بھی ان کا کنونشن تھا، لیکن کنونشن آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے روڈ بلاک سے وہ نہیں ارینج کر پائے. لیکن یہ سارا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. تو وکلا کے ساتھ جو ہے بطور وکیل آپ کا نہیں، ایک کوشچن آپ کی طرف سے آیا. تھینک یو.